بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 42۔ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے، یعنی جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے دروازے کو نہیں کھولیں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، مطیع یعنی فرما بردار، عاصی یعنی گناہ گار سب کے لیے ہے، کہ وہ انتظار حساب جو سخت جا گزار ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مؤمنین و کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ آگے کہا، اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4.90 کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر، یعنی روئے زمین پر جتنے پیڑ، پتھر، ڈھیلے ہیں، میں قیامت میں ان سب سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو شفاعت کے اور بھی اقسام ہیں، مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4.90 کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ بہو تیرے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتی جہنم فاضرب بابها فیفتح فادخلها فاحمد اللہ محامد ما حمدہ احد قبلی مثلها ولا یحمد احد بعدی ثم یخرج منها من قال لا الہ الا اللہ، یعنی میں جہنم کا دروازہ کھلوا کر تشریف لے جاؤں گا، وہاں خدا کی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کہ جیسی نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی نہ میرے بعد کوئی کرے، پھر دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال لوں گا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، شفاعتی لمن شہد لا الہ الا اللہ مخلصا یصدق قلبہ لسانہ، یعنی میری شفاعت ہر کلمہ گو کے لیے ہے جو سچے دل سے کلمہ پڑھے کہ زبان دل کی تصدیق کرتا ہو۔ تو بہتیرے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے، یعنی بعضوں سے عذاب کو ہلکا فرمائیں گے، بعضوں کے عذاب میں کمی فرمائیں گے۔ عقیدہ نمبر 43۔ ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت، شفاعت بالاذن، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ معزز سامعین، اس عقیدے میں صاحب بہار شریعت نے شفاعت کی 3 قسموں کو بیان فرمایا ہے، شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالاذن۔ شفاعت بالوجاہت اس شفاعت کو کہتے ہیں جو وجاہت یعنی عزت و مرتبے کی وجہ سے قبول کی جائے، اور شفاعت بالمحبت
اس شفاعت کو کہتے ہیں جو محبت کی وجہ سے قبول کی جائے، اور شفاعت بالاذن اس شفاعت کو کہتے ہیں جس کے کرنے کی اجازت دے دی گئی ہو۔ تو خواہ شفاعت بالوجاہت ہو، شفاعت بالمحبت ہو، یا شفاعت بالاذن ہو، ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ جو ان میں سے کسی کا انکار کرے گمراہ ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں قسم کی شفاعتوں کو اپنے ایک کلام کے 3 اشعار میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح، وجیح یعنی عزت و مرتبے والے، آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے۔ تو ان 3 شعروں میں امام اہل سنت نے شفاعت کی تینوں قسموں کو بیان فرما دیا ہے۔ تو ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت، شفاعت بالاذن، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ نمبر 24، منصب شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا چکا۔ حضور فرماتے ہیں، اعطیت الشفاعہ، یعنی مجھے شفاعت دے دی گئی، اور ان کا رب فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مؤمنین و مؤمنات کے گناہوں کی۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک الکریم، اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کریم کی شفاعت عطا فرما۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کمائے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ شفاعت کے بعض احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے احوال آخرت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 45، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ روح قرآن جان ایماں مغز دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اور اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اور اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 46، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری عین اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بغیر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت طاعت الہی ہے، طاعت الہی بے طاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرمائیں، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین طاعت الہی ہے، طاعت الہی بے طاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرمائیں، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ عقیدہ نمبر 47، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان و رکن ایمان ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی کہ آپ کی عظمت کا اعتقاد رکھنا یہ جزو ایمان اور رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحبہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ وجہہ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی، مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا، مولا علی نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ نماز عصر، مولا علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ملی۔ دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تشریف لے گئے اور ان کے زانو پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا، انہوں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا، آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب صدیق اکبر کے آنسو چہرہ انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کرتا یعنی لوٹتا، 12 برس بعد اسی سے شہادت پائی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔
عقیدہ نمبر 48، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا، بے شک ہم نے اے رسول تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار بادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و صحبہ العظام و بارک وسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت سی علامتیں اور آثار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے امتحان کے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر کیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، یعنی جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار یعنی اختصار کے طور پر چھوٹا کرتے ہوئے سلام یا صاد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار و جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبے کے کیوں نہ ہوں، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ تو محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار و جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبے کے کیوں نہ ہوں، اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت؟ ایک کو اختیار کر کے ضدین جمع نہیں ہو سکتی، یعنی دو مخالف چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا۔ نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔
کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے نہ پکارے، یہ جائز نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے، نام پاک کے ساتھ نہ پکارے، یہ جائز نہیں، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے، یعنی عمر بھر کا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے۔ عقیدہ نمبر 49، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو بنظر حقارت دیکھے کافر ہے، یعنی جو کوئی حقارت کی نظر سے دیکھے، چھوٹا سمجھتے ہوئے دیکھے، کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 50، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، جیسا کہ اشعۃ اللمعات میں ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ مطلق و نائب کل جناب اقدس است، می کند و می دہد ہرچے خواہد با اذن وے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مطلق اور نائب کل ہیں، جو چاہیں کرتے ہیں اور جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ فإن من جودک دنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، یعنی یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت آپ کے جود لامحدود سے کچھ حصہ ہے، اور آپ کے علوم کثیرہ سے لوح و قلم کا علم بعض حصہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور تمام ملک و ملکوت پر اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، جن کو رب عز و جل نے اپنے اسماء و صفات کے اسرار کا خلعت پہنایا اور ہر مفرد و مرکب میں تصرف کا اختیار دیا ہے۔ دولہا بادشاہ کی شان دکھاتا ہے، اس کا حکم برات میں نافذ ہوتا ہے، سب اس کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے کام چھوڑ کر اس کے کام میں لگے ہوتے ہیں، جس بات کو اس کا جی چاہے موجود کی جاتی ہے، چین میں ہوتا ہے، سب باراتی اس کی خدمت میں اور اس کے طفیل میں کھانا پاتے ہیں۔ یوں ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں بادشاہ حقیقی عز و جل کی شان دکھاتے ہیں، تمام جہان میں ان کا حکم نافذ ہے، سب ان کے خدمت گار و زیر فرمان ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اللہ عز و جل موجود کر دیتا ہے۔ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میں حضور کے رب کو دیکھتی ہوں کہ حضور کی خواہش میں شتابی فرماتا ہے، تمام جہان حضور کے صدقے میں حضور کا دیا کھاتا کہ انما انا قاسم واللہ المعطی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نعمت کا بانٹنے والا اللہ ہے، ہر نعمت کا دینے والا اللہ ہے اور بانٹنے والا میں ہوں۔
یوں تشبیہ کامل ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت الہی کے دولہا ٹھہرے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا۔ تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، جیسا کہ اشعت اللمعات میں ہے، تصرف و قدرت سلطنت و صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ براں بود و ملک و ملکوت جن و انس و تمام عوالم بتقدیر و تصرف الہی عز و جل در حیط قدرت و تصرف و بود، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف اور آپ کی قدرت اور سلطنت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور قدرت سے زیادہ تھی۔ ملک و ملکوت جن اور انسان اور سارے جہان اللہ تعالی کے تابع کر دینے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تصرف اور قدرت کے احاطے میں تھے اور ہیں۔ تو تمام جہان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہے دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اطرائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تو تمام جہان ان کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہے کریں، جسے جو چاہے دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو۔ استاذ زمن فرماتے ہیں، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، دل ہے کس کا، جان کس کی، سب کے مالک ہیں وہی، دونوں عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا۔ تو تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے، یعنی سنت کی لذت و مٹھاس سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہے ملک خدا پہ جس کا قبضہ، میرا ہے وہ کامگار آقا۔ ہے ملک خدا پہ جس کا قبضہ، میرا ہے وہ کامگار آقا۔ تو تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ سید محمد اشرف محرروی فرماتے ہیں، جب خدا ان کا تو پھر ساری ہی نعمت ان کی، آسماں ان کا، زمین ان کی ہے، جنت ان کی۔ تو تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السماوات والارض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں۔ استاد زمن جیسا فرماتے ہیں، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ تو جنت و نار کی کنجیاں ان کے دست اقدس میں دے دی گئیں۔ رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، انما انا قاسم واللہ المعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعیہ یعنی احکام کے حلال و حرام کرنے کے اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے، کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں
معاف فرما دیں۔ عقیدہ نمبر 51، سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یعنی اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کے تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو سب سے پہلے مرتبہ نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا، جیسا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں خدا نے ذات کا اپنی تمہیں مظہر بنایا ہے، جو حق کو دیکھ نہ چاہیں تو اس کے آئینہ تم ہو۔ تو اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو منور فرمایا۔ با ایمانہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کالشمس فی وسط السماء ونورها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورج کی طرح ہیں جو آسمانوں کے وسط میں ہو اور اس کی روشنی مشرقوں اور مغربوں کے تمام شہروں کو ڈھانک لے۔ مگر پورے باطن کا کیا علاج؟ یعنی جس کا باطن اندھا ہو اس کا کیا علاج؟ کہ گرنہ بیند بروز شب پرا چشم چشمہ آفتاب را چے گناہ، یعنی اگر چمگادڑ کو دن میں روشنی نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا قصور؟ مسئلہ ضروریہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے، اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائیں، دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت و لغزش سے تعبیر کیا جائے، ہزار ہا حکم و مصالح پر مبنی، ہزار ہا فوائد و برکات کی مثمر، یعنی ہزاروں حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل، ہزاروں فائدوں اور برکتوں کو لانے والی ہوتی ہیں۔ ایک لغزش ابینا آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اگر
وہ نہ ہوتی جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں مصوبات کے دروازے بند رہتے، یعنی لاکھوں کروڑوں نیکیوں کے اجر کے دروازے بند رہتے، ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ بارکاؤ ثمرۂ طیبہ ہے۔ بالجملہ انبیاء علیہم السلام کی لغزش منو تو کس شمار میں ہے؟ صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حسنات الابراری سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔